بہت ہی ممتاز اسلامی اسکالر ہیں، مسلمانوں کو قرآن کے پیغام پر گہرائی سے غور کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ شاہ صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں بہت کچھ خود سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت جو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہمیں سکھاتی ہیں، ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ایک برج کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ خوش گفتار ہیں، خوش کلام ہیں اور ان کی باتیں دلوں میں اثر رکھتی ہیں، اور ایک ایسی شخصیت جو کہ روح کا سکون ہے، روح کی خوشی ہیں اور دلوں کو اطمینان مہیا کرتے ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں سید سرفراز احمد شاہ صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں یونیورسٹی کی انتظامیہ، فیکلٹی اور آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا اگرچہ مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بذات خود ایک بڑا اعزاز بھی ہے، اور میں یہ اعزاز بخشنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو کچھ میرے بارے میں اظہار خیال کیا گیا، میں اس کے لیے بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں نہ تو کوئی تعلیم یافتہ انسان ہوں اور نہ ہی کوئی بڑا آدمی، بہت کم حیثیت انسان ہوں۔ جو شخص خود کچھ نہیں سیکھ سکا وہ کسی کو کیا سکھائے گا، ایک بڑی سادہ سی بات ہے۔ عمر گزر گئی لیکن میں 2 لفظ بھی نہیں پڑھ پایا اب تک۔ کوشچن آنسر سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، پہلا سوال کہ ہم بہت بار یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی بہت شدت سے دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ ہم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ہماری بات سنیں، تو رب کی توجہ کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ ایک بہت سمپل چیز ہے کہ ہمارے یہاں جو ہمارا ملازم یا ماتحت ہماری کئی بھی باتوں پر عمل کرتا ہے صدق دل سے، اور عمل کرتا ہے ٹو لیٹر ان اسپرٹ، اور اس سے بھی بڑھ کر اگر کوئی ملازم صرف ہمارے فیس ایکسپریشنز پڑھتا ہے اور وہ کام کر گزرتا ہے جو ہم اس کو چاہتے ہیں کہ وہ کام کرے، تو ایسا ملازم ہمیں بہت پیارا ہو جاتا ہے اور ہم اس کو بہت قریب رکھتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے قریب جانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں اور بندگی اختیار کر لیں۔ بندگی نام ہے اصل میں ٹوٹل سرنڈر کا، ٹوٹل سبمیشن کا۔ تو جب ہم رب کے حضور ٹوٹل سبمیشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہونے لگتا ہے۔ اب یہ ٹوٹل سبمیشن کس طرح حاصل ہوتی ہے، اس کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے یہ تو نہایت آسان ہے کہ ہمارے سامنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اگر ہم کچھ بھی نہ کریں، اگر ہم احکامات الہی کو سمجھ بھی نہیں پاتے، پھر بھی فرق ہمیں نہیں پڑتا کہ ہم آنکھیں بند کر کے اگر اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ پرنٹس کو فالو کر لیں، تو ہم از خود رب تک جا پہنچیں گے، اس کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ تو ہمارے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ پرنٹس کو فالو کرتے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عام طور پر ہم لوگ کلاس 5 کلاس 6 کی دینیات سے متعلق کتاب، کیونکہ جب ہم پڑھتے تھے اس وقت اس کتاب کو اور اس سبجیکٹ کو دینیات کہا جاتا تھا، بعد میں
وہ تھوڑا انگلسائز ہو کے اسلامیات ہو گئی، اسلامیات سے اب اسلامک اسٹڈیز اس کا نام رکھ دیا گیا. لیکن بات ایک ہی ہے. تو دینیات ہوا کرتی تھی. بائی دا ٹائم ہم کلاس 6 کوالیفائی کرتے تھے اس وقت تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں تقریباً سب کچھ پڑھ چکے ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بہترین پہلو یہ ہے کہ وہ باتیں جو ہم بچپن میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ زندگی بھر نہیں بھولتی. تو وہ چیزیں جو ہم نے کلاس 5 کلاس 6 کی دینیات کی کتاب میں پڑھی تھیں وہ آج بھی ازبر ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص کو وہ باتیں ازبر ہیں. ان کو ریکال کرنا اور اس پر عمل کرنا دشوار نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں آسان ترین طریقہ قرب الہی حاصل کرنے کا یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیں. جو چھوٹے چھوٹے ہمارے عمل ہیں ان کو بھی ہم سنت کے عین مطابق ڈھال لیں تو یقینی طور پر قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے. سر میرا نام محمد علی ہے. میں نے آپ سے ایک کوشچن پوچھنا جو کافی ادوار سے میرے ذہن میں ہے کہ سر ہم کس طرح سے دماغ، دل اور روح کو ہم آہنگ کر سکتے ہیں، اور اگر یہ دماغ، دل اور روح ہماری ہم آہنگ ہو گئی ہے تو اس کی نشانی کیسے ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جو ایز اے انسان ہیں، ہمارا جو دماغ اور روح اور ہماری جو ذہن ہے، وہ دل ہے، وہ ہم آہنگ ہے؟ محمد علی صاحب، یہ اس کے لیے نہ تو کچھ ایکسرسائز کی ضرورت ہے، نہ کسی چلہ کشی کی، اور نہ ہی کوئی وظائف. یہ قصہ ہے ذوق اور شوق پیدا کرنے کا. جب ہم رب کو ذوق اور شوق سے پکارتے ہیں تو ہماری روح، ہمارا قلب، ہمارا دماغ، یہ سب یکسو ہو کے اس کو پکار رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر صرف اس کو ڈیوٹی سمجھ کے ہم کرتے ہیں تو وہ الفاظ کا گھورک دھندا رہ جاتا ہے. اس میں روح اس سے نکل جاتی ہے. اس میں روح پیدا ہوگی ایک ہی صورت میں جب ہمارے دل میں ذوق اور شوق ہوگا. اور ذوق اور شوق پیدا ہونے کے لیے ضرورت ہے ایک بات کی کہ ہم شکر گزاری میں چلے جائیں رب تعالیٰ کی، کیونکہ یہ انسانی فطرت میں ہے کہ جس شخص کا شکر گزار ہوتا ہے، جس کا بھی شکر گزار ہو، اس کے لیے اس کے دل میں پہلے لائکنگ پیدا ہوتی ہے، پھر یہ لائکنگ بڑھتے بڑھتے انفیچویشن پر چلی جاتی ہے. وہ انفیچویشن پھر ریئل محبت میں بدلتی ہے، اور وہ محبت بالآخر جا کے عشق پر ختم ہوتی ہے. یہ شکر گزاری ایک صورت میں ہم آسانی سے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. جیسے انگریز ایک بات کہتا ہے کہ جب آپ سونے کے لیے بستر پر لیٹتے ہیں تو اپنے دن بھر کی کارگزاری پر نظر ڈالیے کہ آج میں نے کیا کیا، کیا حاصل کیا، کیا کھویا. میں اس کے شاید تھوڑا سا اس سے مختلف بات عرض کر دوں کہ جب ہم بستر پر لیٹتے ہیں سونے کے لیے تو ہم یہ یاد کریں کہ میں کس کس موقع پر مایوس تھا کہ یہ کام نہیں ہوگا، تو آؤٹ آف بلو کہیں سے مدد آئی اور میرا کام ہو گیا. یہ میرا رب تھا جس نے مجھے میری مدد کر دی. کب کب میں یہ سمجھا کہ میری یہ ضرورت پوری نہیں ہوگی اور غیب سے بندوبست ہو گیا، تو یہ میرا رب تھا جس نے یہ سب کر دیا. کب کب میں سمجھا کہ اس مصیبت سے میں نہیں نکل پاؤں گا، لیکن اچانک
اس مصیبت سے نجات مل گئی تو یہ میرا رب تھا جس نے میری بر وقت مدد کی اور نکال دیا. جب ہم روز یاد کرتے ہیں اپنی زندگی کا، کیونکہ ہر روز ہماری زندگی میں ایک دن ایڈ ہوتا ہے جو گزر رہی ہے زندگی، جو بقایا رہ گئی اس میں سے ہر روز ایک دن کم ہو جائے گا، لیکن جو گزر رہا ہے وقت اس پہ ایک دن کا اضافہ ہر روز ہوگا. تو ہم جب روز کا روز یاد کرنے لگتے ہیں رب کے عنایات کو تو پھر اس کی عظمت کا بھی احساس ہوتا ہے. میں ادراک نہیں کہوں گا کیونکہ رب کی عظمت کا ادراک ناممکن ہے کہ کوئی کر پائے، لیکن اس کی عظمت کا احساس دل میں آنے لگتا ہے اور رب کا ایک امیج ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ امیج ہے ایک مہربان ہستی کا. ایسا رب جو میرے گناہوں سے صرف نظر کر کے وہ مجھے پال رہا ہے. یہ لفظ جو رب کا لفظ استعمال کرتا ہوں اللہ کی بجائے، یہ بھی کمال کا لفظ ہے کہ جب ہم اللہ کو رب کہنے لگتے ہیں تو ایک خودکار نظام ہے اندر جو بیدار ہو جاتا ہے کہ ہر لمحے میں اللہ کو پالنے والا کہہ رہا ہوں، رب کہہ رہا ہوں. تو یہ شکر گزاری کا ایک جذبہ ہمارے اندر لے آئے گا کہ جب ہر لمحے میں اللہ کو اپنا پالنے والا کہتا ہوں تو یہ احساس تازہ رہتا ہے ذہن میں کہ مجھے اس کا شکر ادا کرنا ہے. تو جب اس شکر گزاری کے ساتھ میں اس کو پکاروں گا رب تعالیٰ کو تو پھر وہ اندر سے آواز اٹھے گی. اب یہ محاورتاً ہم اندر سے آواز اٹھتی بھی کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہماری روح رب کو یاد کر رہی ہوتی ہے، اور یہی چیز ہمیں رب کے قریب لے آتی ہے. اور جو آپ نے یہ فرمایا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری روح، قلب اور دماغ یکسو ہو کے رب کو پکار رہے ہیں. جب ہم رب کو اس طرح سے پکاریں گے کہ ہماری زبان کا ساتھ ہمارا دماغ بھی دے رہا ہوگا، دل بھی دے رہا ہوگا، تو اس میں کمال کی یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے. انسان گرد و پیچ سے کٹ جاتا ہے. وہ جو قصہ ہم نے بچپن میں جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ زخمی ہو گئے اور تیر اس طرح سے جسم میں اترا کہ اس کو نکالنا ممکن نہیں ہو رہا تھا. تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھوں تو اس وقت تیر کھینچ لینا، اور تیر کھینچ لیا گیا. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اب میں یکسوئی سے پکارتا ہوں. اور ایک اس کی اور بڑی نشانی پیدا ہوتی ہے، بہت گہری نشانی ہے. ہم جب رب سے مانگتے ہیں اور رب کو پکارتے ہیں، بدقسمتی سے وہ ایک طرح کا کمرشل ایگریمنٹ یا کمرشل ڈیل ہو جاتی ہے. جو بھی سوال کرنا چاہے پہلے آپ نے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، دین اس کے بعد مائک آپ کے پاس آ جائے گا. السلام علیکم قبلہ سید سرفراز شاہ صاحب، تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید فاطمہ جناح یونیورسٹی میں. اور یہ یقیناً ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہم میں بڑی اچھی اوصاف ہے جن کا برملا تذکرہ باقی اقوام کے لوگ بھی کرتے ہیں، اور اس میں سے ایک صفت ہے ہماری مہمان نوازی. ماشاء اللہ ہم بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، لیکن مجھے ایک سوال ہے آپ سے. ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے کہ جس قوم کے دسترخوان اتنے وسیع ہیں ان کے دل وسیع کیوں نہیں ہیں؟ اور خاص طور پہ میرا اشارہ معاف کرنے کی طرف ہے کہ ہم معاف نہیں کر پاتے. اور میرا مشاہدہ ہے، میرے پاس اسٹوڈنٹس آتی ہیں اور اپنے واقعات لائف کے جن کو اب سائیکالوجی ٹراما کہتی ہے
وہ کوئی 20 سال 10 سال 5 سال پرانی باتیں لے کے دل میں بیٹھے ہوتے ہیں. اور جو جا بجا کلینک کھلے ہوئے ہیں, ہسپتال کھلے ہوئے, یہ سارے معاف نہ کرنے والے مریض ہیں. مجھے لگتا ہے جو اسٹریس انزائٹی, جس کو سائنس اسٹریس انزائٹی اور لیور ڈس آرڈر اور کڈنی ڈس آرڈر کہتی ہے, وہ اصل میں ہماری اپنی نااہلی ہے معاف نہ کرنے کی, جو ہماری ایک روش ہے. اس پہ آپ تھوڑی سی رہنمائی کر دیں, ہمیں موٹیویٹ کریں, ہمیں بتائیں کہ معاف کرنا کتنا ضروری ہے. وہ ایک شعر ہے کہ وہ باتیں کھا گئی مجھ کو جو باتیں پی گیا تھا میں. تو ہم لوگ اور دوسرا اس سوال کا پارٹ بھی یہ ہے کہ کیا معاف کرنے میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ جس نے ایک دفعہ غلط کہا یا کیا اس کو معاف کر دیں, اور جو ایک پرپیچولی اس کا ایک ٹیمپرامنٹ ہے کہ وہ دکھ دیے جا رہا ہے, دل دکھائے جا رہا ہے, اس کے بارے میں کیا ہے تو تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرما دیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ, بات یہ ہے کہ جو انسان کی کردار کے ورچوز ہوتے ہیں, کچھ تو پرسنل ورچوز ہیں, کچھ نیشنل ورچوز ہوتے ہیں, بحیثیت قوم کے, بحیثیت قبیلے کے. لگتا یوں ہے کہ شاید آپ کا تعلق سائیکالوجی سے ہے, اس کو آپ بہتر طریقے پہ سمجھ سکیں گی. کہ ہم کچھ چیزیں ہمیں احساس نہیں ہوتا, لیکن ہم بائی ہیبٹ کرتے چلے جاتے ہیں کہ وہ خاندانی یا قومی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں, اس پہ عمل ہوتا ہے. مہمان نوازی اس خطے کا طرز امتیاز رہا شروع سے, اور اس میں کسی مذہب عقیدے کا کوئی تعلق نہیں تھا. ایون ہندو کے یہاں آپ چلی جائیے, وہاں مہمان نوازی ملے گی, اس کے گھر پر چلے جائیے, وہ خاصا مہمان نواز ثابت ہوتا ہے. کنجوس سے کنجوس انسان کے گھر پہ آپ جائیے, وہ بھی آپ کی مہمان نوازی کرے گا. یہ ہم بائی ہیبٹ کرتے ہیں, بائی ٹریڈیشن کرتے ہیں, یا لاشعوری طور پر, اگر آپ کی زبان میں بات کروں تو لاشعوری طور پہ اس پہ ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو معاف کرنا ہے, اس کا تعلق انسان کی ذہنی کیفیت کے ساتھ ہے, کہ جن لائنز پر انسان کا ذہن ٹرین ہوا ہے, وہ ٹریننگ تھرو ایڈوائس نہیں ہے. کہ جس طرح ہم پاکستانی پیرنٹس ہر 2 منٹ کے بعد ایک ایڈوائس ڈش آؤٹ کرتے ہیں بچے کو, جس دن بچے کو کوئی ہر 2 منٹ کے بعد ایڈوائس ڈش آؤٹ نہ کریں, لگتا یوں ہے کہ آج ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے. بچہ ایڈوائس سے کبھی نہیں سدھرے گا, وہ تھرو آبزرویشن سیکھتا ہے. ایک غلط فہمی یہ ہے کہ یہ بچہ ابھی اس کی عمر 1 گھنٹہ ہے, اس کو کیا پتا. ایسا نہیں ہے. بچہ دنیا میں آتے پہلے سانس کے ساتھ ہی ارد گرد کی چیزوں کو رجسٹر کرنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ اس کی پرسنالٹی کی بنیاد بلڈ اپ ہو رہی ہوتی ہے. وہ جو شروع کے ہمارے بلڈ اپ پرسنالٹی بلڈ اپ ایئرز ہیں, ان میں جو کچھ وہ آبزرو کرتا ہے گھر میں ہوتا ہوا, وہ اس کے ذہن پر نقش ہو جاتا ہے, اور یہ امپرنٹ ساری عمر اس کو ڈرائیو کرتا ہے. پھر ابھی شروع میں ایک عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک بہت عمدہ چیز موجود ہے, مسلمانوں کو سہولت ہے کہ سنت موجود ہے. میں اگلے دن کسی صاحب سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ نیشنل اسمبلی میں آپ تقریریں کرتے ہیں, تو ایک تقریر کبھی یہ بھی کر دیجئے, بغیر کوئی حوالہ دیے, بغیر کسی کو نصیحت کیے, کہ آپ ایک قصہ سنانا چاہتے ہیں. وہ ہے قصہ فتح مکہ کا, کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر میں داخل ہوئے, تو
عاجزی سے اس قدر جھکے جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک اونٹنی کی کمر کو ٹچ کرنے لگی تھی، اور ہر ایک کو معاف کر دیا گیا تھا. تو جب ہم دین کو اس لیے سیکھیں گے کہ اس پر عمل کر لیں. اب میں دین اس لیے سیکھوں گا کہ محفل میں جب میں بیٹھوں تو لوگوں کے سامنے جب میں مختلف باتیں کروں، حوالے دوں، تو لوگ بڑے امپریس ہو جائیں گے مجھ سے. تو پھر میں اس پہ عمل نہیں کر رہا ہوں گا، کیونکہ نیت میری کچھ اور ہے. لیکن جب ہم دین کی ایک بات بھی سیکھتے ہیں اور اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ہمارے رویے مختلف ہو جاتے ہیں، اور ہم انسان کو قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں. یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیولز ہیں، ڈگریز ہیں معاف کرنے کے، تو صاحب یقینی طور پہ ڈگریز ہیں، اس میں شک نہیں ہے. لیکن اگر ہم ہائیسٹ ڈگری پر نظر رکھیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو رب تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور اس طرح سے کہ گویا ہم نے کبھی قصور کیا ہی نہیں. تو یہ سنت رب پر اگر کہیں ہم چلنے کی کوشش کر لیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور آخر میں جو شعر پڑھا، چونکہ میں تو لوہار آدمی ہوں تو یہ حصے لطیف ہے نہیں میرے اندر کے شعر کو یاد رہ جائے، لیکن شعر کا وہ مصرع بڑا خوبصورت تھا، یہ مجھے یاد ہے. تو پھر کوئی احساس ہمیں کھاتا نہیں ہے، پھر ایک اندر سچی خوشی جنم لیتی ہے. کیونکہ خوشی بھی تو دو طرح کی ہے. جس طرح سے وقت دو طرح کا ہے، ایک وقت ہے کہ ایبسولوٹ ٹائم ہے. آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو معاف کرنے کی صفت کو ایکسرسائز کرتے ہیں اور بڑا فریکوینٹلی ایکسرسائز کرتے ہیں، کہ ان کو آپ باوجود نقصان اٹھانے کے ہمیشہ سرخوشی کے عالم میں دیکھیں گی. ان کے چہرے پر، ان کی آنکھوں میں کہیں آپ کو یاس نظر نہیں آتی ہے. یاس کی بجائے وہاں آس نظر آتی ہے، اور آس بھی ایسی کہ جس کو دیکھ کے دوسرے پر امید ہونے لگتے ہیں. تو معاف کرنے کی ڈگری اگر ہم اچیو کرنا چاہیں، پھر نظر اس ہائیسٹ ڈگری پر رکھیے. اوکے، میں سرفراز. تو میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ہم لوگ اپنی روح کو کیسے سکون دے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی چیز کو اتنا اپنے دماغ پہ سوار کر لیتے ہیں کہ جو ہماری لائف میں آگے پیچھے پازیٹیو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ہم ان کو بھی درگزر کر دیتے ہیں، ہم وہ مومنٹس میں انجوائے نہیں کر پاتے اس چیز کی وجہ سے. تو ہم اس چیز سے کیسے نکلیں؟ سب سے اچھا جو ایٹیچیوڈ ہے جو ہمیں ناکامی کو بھی انجوائے کرنے کا موقع دے دے گا، یہ جب ہم ابھی بچے ہوتے ہیں، آپ سب کے ساتھ بھی یہ پیش آیا، میں بھی بھگتتا رہا اس بات کو، تو ماں باپ ہر چوتھے دن یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے پاس نہیں ہونا، تم فیل ہو جاؤ گے. وہ جو فیل ہونا ہے، ناکامی، اس کا خوف کچھ اس طرح سر پہ آدمی کے سوار ہوتا ہے کہ پھر واقعی ناکامیوں کی طرف جانے لگتا ہے بندہ. اور اگر کہیں ہم بچے کو ایک چیز یہ سکھا دیں کہ اصل میں ناکامی کامیابی کا زینہ ہے، تو ناکامی سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اس کو ہنسی خوشی ایکسیپٹ کر لیں، لیکن اس سے سب سیکھ لیں، سبق حاصل ہو جائے. تو جب ہم ناکامی کے بارے میں بھی اتنے پازیٹیو ہو جاتے ہیں تو کامیابی کو تو بہت انجوائے کرتے ہیں. آپ کبھی زندگی میں دیکھیے نظر دوڑا کے، بہت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اسمال پلیئرز آف لائف، اسمال پلیئرز آف لائف ہمارے چاروں طرف بکھرے ہیں، لیکن ہم اپنی اس عادت کی وجہ سے کہ ہر چیز کو ہم نیگیٹولی دیکھتے ہیں،
اس سے محروم رہ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی زندگی کی خوشیاں. ایک دن آپا بانو قدسیہ گھر پہ تشریف لائی ہوئی تھی، اشفاق صاحب بھی تھے. تو اتنی دیر میں میرا نواسا آیا جو غالباً 3 سال کا تھا. تو ظاہر ہے اتنے بچے کو تو یہ نہیں ہے کہ مہمان آئے ہوئے ہیں میں ان کے سامنے نہ کہوں. تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہنے لگا کہ نانا لبرٹی چلیں. میں نے اس سے کہا کہ دیکھیے میرے مہمان آئے ہیں، میں ان سے فارغ ہو کے چلتا ہوں آپ کے ساتھ. آپا بانو قدسیہ نے اشفاق صاحب سے کہا کہ خان صاحب اٹھیں چلیں. یہ انسان کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم شاہ صاحب کو محروم نہ کریں. اب یہ ایک سبق تھا جو میں نے سیکھا کہ انسان کی زندگی میں آنے والی چھوٹی چھوٹی خوشیاں یہ بڑی اہم ہیں. اور یہ انسان کو جب ہم چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کرنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر بڑی خوشیاں از خود آتی ہیں. سر آپ کے ڈفرینٹ لیکچرز میں سنا تھا کہ موت مومن کے لیے پریشانی یا اداسی کا باعث جو ہے وہ نہیں ہوتی. سر کیا کرے کہ وہ اپنی موت کے خوف سے آزاد ہو جائے اور اسے ایسے سیلیبریٹ کرے جیسے کسی پسندیدہ طویل سفر پہ جانے کی تیاری کرتے ہیں؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کلوزنس کی کوئی سٹیج ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ خود کہے کہ یار بس اب ریپ اپ کرو، تمہارا ٹائم قریب ہے؟ میں نے جن لیکچرز کا آپ حوالہ دے رہی ہیں اس میں شاید یہ عرض کیا تھا کہ فقیر لوگ موت کو اس انداز میں قبول کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری اپنے دوست سے ملاقات ہو جائے گی. یہ جو دوست سے ملاقات کا شوق ہے وہ انہیں خوشی دیتا ہے. اگر موت کو خوشی سے قبول کرنا ہے تو انسان کو قرب الہی میں جانا پڑے گا کہ ایسا قرب حاصل ہو جائے انسان کو کہ اسے یہ خواہش رہنے لگے کہ میری دوست سے ملاقات کب ہوگی. اور وہ ایک ہی صورت میں ہوتا ہے جب وہ رب سے دوستی کر لیتا ہے اور جواب میں رب اس سے دوستی کر لیتا ہے. اور اس کے لیے جیسے میں نے ابھی شروع میں عرض کیا کہ ہمیں ٹوٹل سبمیشن میں جانا پڑے گا. 100% سبمیشن، 100% سرنڈر، کہ ہم اپنے ارادے، اپنی خواہشات، اپنے پلانز سب اللہ کے ماتحت کر دیں. اور جب انسان وہاں تک آ جاتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں ایک بات بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ بحیثیت بندے کے میرا کام صرف ایک ہے اور وہ ہے کہ میں کوشش اور محنت کرتا چلا جاؤں. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں میں ان کو ٹو دی بیسٹ آف مائی ایبلٹی استعمال کروں اور محنت کر لوں. اس کے بعد جو کچھ رب کی طرف سے نتیجہ آ جائے اس کو میں ہنسی خوشی قبول کر لوں. انسان کو پریشانیاں آتی ہی ایک صورت میں ہیں، جب وہ اپنی لائن کراس کر کے اس ایریا میں انٹر ہوتا ہے جو رب کی ذمہ داری ہے کہ ہماری محنت کا ریوارڈ رب نے عطا کرنا ہے. جب ہم اس ریوارڈ کے بارے میں پریشان ہونے لگتے ہیں پھر ہمیں پریشانیاں آتی ہیں. تو اگر یہ کلیئر ہو گیا ہمارے ذہن میں کہ میری ذمہ داری یہاں ختم ہو گئی جہاں میں نے محنت کی ہے، اب جو کچھ میرے رب کی طرف سے آئے گا وہ میرے حق میں بہترین ہوگا. ایسا نہیں کیجیے جو میں کرتا ہوں کہ جان نماز پہ بیٹھا ہوا جب ہاتھ اٹھاتا ہوں اللہ کے حضور تو میں یہ کہتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا اچھا اور کیا برا.
تو مرضی کا مالک ہے, تجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, تجھے کوئی کچھ کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا. میں اسے سجیسٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ تو یہ کر دے میرے لیے. تو اس سے باہر نکلنا پڑے گا ہمیں. تو جب ہم اس سے باہر نکلیں گے تو پھر اللہ کے قریب جائیں گے, اور پھر وہ مقام آئے گا کہ فقیر کی طرح انسان اس انتظار میں رہتا ہے کہ میری کب میرے دوست سے ملاقات ہوگی. تو فقیر کے لیے وہ لمحہ بڑا سکون کا اور خوشی کا ہوتا ہے جب اس کی روح پرواز کر رہی ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ملائکہ قدیر ہے اور میرے سوال کے 2 حصے ہیں. ایک میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ کسی کو نہ کیسے کہا جائے یا نہ کہنا کیسے سیکھا جائے, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود ایک بڑے مشکل ٹائم سے گزرے ہوتے ہو جب آپ کسی کے لیے اویلیبل نہیں ہو سکتے اپنے پورے پوٹینشیل کے ساتھ. تو اس سچویشن میں کسی کو نہ کیسے کہا جائے. اور میرے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ اس نہ کہنے کے گلٹ سے اپنے آپ کو آزاد کیسے کر سکتے ہو. تھینک یو سو مچ. بھی یہ کمال کا سوال ہے. جب مینجمنٹ میں ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے بطور افسر انسان کی, تو پہلا کام سکھایا ہی یہ جاتا ہے ہاؤ ٹو سے نو. لیکن وہ دنیاوی ڈائمینشن ہے. بحیثیت مسلمان کی اگر دیکھیں, نو کہنا کسی بھی مسلمان کے لیے تقریباً ناممکن ہے, اس لیے کہ اس کے اندر کئی چیزیں بیک وقت انوالو ہو جاتی ہیں جو انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کتنی چیزیں وہ انوالو ہو گئی ہیں جو کسی بھی مسلمان کے لیے نو گو ایریا ہے. اگر ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ صاحب آپ میری تھوڑی مالی مدد کر دیجیے, مجھے ضرورت ہے, اور اس لمحے آپ اس پوزیشن میں نہیں کہ اس کی کوئی خدمت کر سکیں, تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں سوری میرے پاس تو ہے نہیں, ورنہ میں ضرور تمہاری مدد کر دیتا. اب مجھے نہیں پتہ چلے گا جب میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ سوری اس وقت میرے پاس ہے نہیں کہ میں تمہاری مدد کر سکوں, یہ انڈائریکٹلی میں نہ شکر گزاری میں جا رہا ہوں. یہ رب کی ناشکر گزاری ہے انڈائریکٹلی. تو جو فقیر لوگ ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں اچھا میں ابھی کرتا ہوں. یہ کبھی نہیں کہیں گے میرے پاس نہیں ہے میں نہیں کر سکتا, کہ اچھا میں ابھی کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا, وہ وسائل عطا کر دیتا, چاہے وہ 1 دن کے بعد ہو جائیں, 1 گھنٹے کے بعد ہو جائیں, 2 گھنٹے میں ہو جائیں. تو اس لیے مسلمان تو نو نہیں کہتا. ایک ایمان یہ ہے کہ ایمان کا ایک حصہ ہے فقیر کے, کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا نہیں, میرا رب کا عطا کردہ ہے. اگر وہ واقعی دل سے سمجھتا ہے تو پھر اس کو یہ بہت کلیئر ہے اس کا مائنڈ میں کہ رب یہ جو کچھ ہے میرا نہیں ہے, میرے رب کا عطا کردہ ہے.